شیعہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی وہ آیات تسی کے کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے بجائے حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے اتری تھی، کیا؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور سر مسئلہ 105 آپ میرا دیکھ لیں، جنید جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے سیدہ عائشہ اور حفصہ کے حوالے سے یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں سورہ تحریم کے اندر، سورۃ الاحزاب کے اندر وہ بیان کیے ہیں، وہ 2-3 مختلف روایات ملتی ہیں، آپ انہی میں دیکھ لیں آپ۔ قرآن میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے، جبکہ ایسی تمام روایات جن میں آل محمد پر درود پڑھنے کا ذکر ہے ان میں سب شیعہ راوی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک طریق بخاری کا ہے، اس میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں؟ تو حضور نے تو نہیں کہا کہ بھئی قرآن میں تو صرف اتنا ہے، تو انہوں نے پھر درود شریف سکھایا، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی میں تو اجماع امت ہے، راویوں کو تو چھوڑ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ایٹ لیسٹ پہلے پورشن پہ تو سب کا اتفاق ہے نا۔ تو وہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے درود اور اہل بیت کے دشمن، تو یہ بہت پہلے ہم کنفرم اس کو کر چکے ہیں، سر پرانے زمانے کے، زمانے جاہلیت کے۔ حضرت علی اچھا میرا خیال ہے آج ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت ماڈرن دور کا اور زمانے علمیت کون سا ہے؟ میرا خیال ہم اسی کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کو بینچ مارک کر دیتے ہیں نا، کہ آج 10 محرم تھا نا، اب تو خیر مغرب کے بعد 11 محرم شروع ہو گئی ہے، 10 محرم 1440 ہجری سے پہلے زمانے جاہلیت تھا، اور الحمدللہ اس زمانے جاہلیت میں بھی کافی کچھ آ گیا تھا، اب آلموسٹ لوگوں کو کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ ویسے تو میرا وہ لیکچر جو تھا نا جس کے بعد جاہلیت چھٹنی شروع ہوئی تھی، وہ مسئلہ 61 تھا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، وہ تھا 2011 کے اندر 14 دسمبر کو، محرم کے مہینے کے اندر۔ تو 2011 سے سر زمانے جاہلیت تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اب آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کیا حضرت علی اہل تشیع والی اذان دیا کرتے تھے یا اہل سنت والی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی اذان دیتے تھے، ٹھیک ہو گیا جی، اور نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی پڑھتے تھے۔ یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑیں، نماز میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے، اور یہ جو حی علی خیر العمل، یہ سنن کبریٰ بہیقی کے اندر بھی ملتا ہے۔ ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی نہیں ہے، ہمارے سنی بھائیوں نے بھی درود شریف ایڈ کیا ہوا ہے، ان کو زیادہ زیادہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بدعت کہے، باقی یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی اللہ خیر العمل تو ثابت بھی ہے میرا خیال ہے۔ سر ثابت ہو کہ آپ دیا کریں نا، مجھے بتا رہے ہیں نا، آپ دیا کریں اگر ثابت ہو تو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا متع سے رجوع ثابت ہی نہیں، اس کا حوالہ پیش کریں۔ حوالہ اس نے پیش کرنا ہے جس نے کہا ہے کہ ان کا رجوع ثابت ہے۔ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں، اس ابن عباس کو دیکھو، یہ شخص وہ ہے جو عقل کا اندھا تو پہلے ہی تھا، اب اللہ نے اس کو ویسے بھی اندھا کر دیا ہے، وہ نابینا ہو گئے تھے نا آخری وقت میں، کہ یہ متع اس نے لوگوں کو شہوت کے گھوڑے پہ سوار کر دیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ عبداللہ ابن زبیر کے خلافت کے دور تک، اور عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور کون سا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے لے کر 60 ہجری سے لے کے آلموسٹ 69 ہجری تک، کیونکہ یزید تو مر گیا تھا، پھر عبد الملک بن مروان نے ان کو شہید کروایا تھا، وہ 9 سال بنتے ہیں، ان 9 سالوں تک، ان میں سے بھی 68 ہجری میں تو ابن عباس ہی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابن زبیر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھا ہو گیا ہے، عقل کا بھی اندھا ہے، یہ تو ہم نے بتا دیا مسلم شریف سے کہ انہوں نے، میں تو خیر متع کے قائل نہیں ہوں، میرا تو یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، اب جو کہتا ہے انہوں نے رجوع کیا ہے، وہ دکھائے گا رجوع کہاں ہے، ہم نے تو نہیں دکھا تھا۔ اچھا ہاں جی، پریشان کیوں ہو گئے شاہ جی؟ نہیں وہ ایک اسی کڑا کر دو متع جو تسی اب پریشان میرے ذہن میں کتاب کا نام نہیں آ رہا ہے، شاید شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا تھا کوئی اور کتاب۔ سر شیخ زبیر صاحب سے میری متع کے مسئلے پہ 1 to 1 گفتگو ہوئی تھی، ان کا مضمون پڑھے نا، وہ اتنا لولا لنگڑا مضمون ہے، انہوں نے وہ ان حدیثوں کو ڈسکس بھی نہیں کیا، انہوں نے وہ حدیث ڈسکس کی بخاری مسلم کی کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے متع کو حرام کیا غزوہ خیبر کے موقع پہ، اسی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ پھر ہم نے متع کیا، اگر خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں، فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، تو وہ پھر قیامت تک کیسے حرام تھا؟ اس حدیث کو ڈسکس ہی نہیں کیا شیخ زبیر صاحب نے،
میں نے ان کو کہا یہ مضمون کیا لکھ رہے ہیں آپ اس حدیث کو ڈسکس کر کے جواب دیں. تو کہتے ہیں یہ مشکل مضمون ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں یار ان کو ہاتھ ہی نہ آپ ڈالا کریں ان مسئلوں کو جو مشکل ہے, اگر آپ ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے. ہمارے نزدیک تو متع شتہ کوئی نہیں ہے جی, نکاح ہی ہونا چاہیے. ویسے تو نکاح, ویسے آپ کے نزدیک تو دونوں ہی ہیں نا, آپ لوگ تو یعنی اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ تو نکاح مسیار کرتے ہیں نا, اور شیعہ حضرات جو ہیں نکاح متع کرتے ہیں. تو آپ لوگ کیا ہیں, اب تو نکاح جہاد بھی کوئی آ گیا ہوگا سنا ہے. امام ابن جریج کون ہے اور کیا انہوں نے بے تاشا متع کر رکھے تھے؟ سر میرا کوئی لینا دینا نہیں کسی کے ساتھ, جاؤ یار نکلو انہوں تو باہر. تو ایک متع تے ایک متوع, ٹھیک ہے, ساڈا کوئی لینا دینا نہیں. اگے ٹورو, قرآن و حدیث کی کوئی بات پوچھیں. آپ نے عقبہ بن ولید صحابی کو بد کردار کیوں بولا, کیا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ نہیں میں نے کیوں بولا ہے, وہ شراب پی تھی اس نے. نہیں صحابی آئی ہے. یہ فتح مکہ پہ, یعنی اس کو تو فاسق بھی قرآن میں کہا گیا. قرآن کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں, اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے سورۃ الحجرات کی تو اسی کے بارے میں آتا ہے. اگر وہ نہیں بھی مانتے, صحابی کا نہیں, یہ طلقاء ہیں اور وہ کنفرم بھی نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی حضرت, اور بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. بخاری میں آپ حضرت عثمان کا چیپٹر نکال لیں, مسلم میں آپ شراب کی حدود والا چیپٹر نکال لیں. حضرت عثمان نے اس کو کوڑے لگوائے اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا رشتہ دار ہے, اس کو کوڑے نہیں لگوائے گا. اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں سر, وہ اس میں ڈالا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا. کیا ہوا, حضرت عثمان, یہ مسلم کے الفاظ ہیں, کہا کہ بھئی حضرت علی کو کہا اس کو کوڑے لگاؤ شراب پینے پہ. حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام کو کہا اٹھ کوڑے لگا. تو حضرت حسن غصے سے اٹھے, انہوں نے کہا جو ان کی میٹھی کھاتا ہے نا وہ ان کی کڑوی بھی چکھے. یعنی یہ عثمان ان کو گورنر کیوں لگاتا ہے شرابی لوگوں کو رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر. یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے وہ پوری, جب ایک بندہ تلخ جملہ بولتا ہے پیچھے اس کی پوری ہسٹری ہوتی ہے نا. جیسے میں اب اشارتاً آپ کو بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے میں کس مولوی کے بارے میں, کس فرقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو ان کا ایک جملہ کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے نا. یعنی مراد یہ کہ ہم سے کوڑے لگوائے گا, یہ باہر جا کے کہے گا کہ بنو ہاشم کے بندے نے آل امیہ کے گورنر کو کوڑے لگائے ہیں, تو وہاں ٹسل شروع ہو جائے گی. وہ قبائلی سسٹم بڑا اسٹرانگ تھا, اتنا اسٹرانگ تھا کہ اسلام کی وجہ سے دب گیا لیکن پھر سامنے آ گیا. جنگ صفین جو ہوئی ہے بیسیکلی تو آل امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ تھی نا, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایون ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مرنے سے پہلے مان گئے. پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی, بعد میں ان کو سمجھ آ گئی. ان کی کتاب ہے پاکستان میں نظام خلافت کیا, کیوں اور کیسے, اس میں انہوں نے سیدھا لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کا جو جنگ کرنا ہے وہ ایک خاندانی ریونج تھا جو حضرت علی کے سامنے آیا. تو یہی بات ہم کریں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی وہ رافضیوں والی باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کہا کریں, کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو اس سے بڑی باتیں کی ہیں. امام شافعی نے جو شعر کہا ہے نا دیوان الشافعی میں صحیح سند سے اور ساری اسماء و رجال کی کتابوں میں, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں, کر لو جو کچھ ہونا جائے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بات کیا ہو رہی تھی کس سوال کے اوپر؟ عقبہ بن ولید. ہاں, تو وہ مسلم شریف میں موجود ہے. حسن ابن علی نے نہیں لگائے کوڑے, اٹھ کے چلے گئے, باپ کی بات بھی نہیں مانی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے معاملات بگڑے تھے. یہ سر جعلی اسباب نہیں شہادت عثمان کے اصلی اسباب ہیں, وہ سر آپ یہ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہو گیا جی, 5B ریسرچ پیپر. تو پھر انہوں نے ایک اور آپ کا رشتہ دار تھا حضرت علی کا, اس کو کہا, اس نے کوڑے لگائے. 40 جب ہوئے ان کا بس, انہوں نے کہا نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے, حضرت عمر 80 لگواتے تھے. میں دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں, یعنی نبی علیہ السلام کی سنت پہ. وہ حضرت عمر 80 لگواتے تھے نا, جو عادی مجرم ہوتا تھا. تو اس حدیث کے اندر موجود ہے جس کے کوڑے بھی لگے, شراب اس نے پی, اس کو کوڑے لگائے, اور لگانے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان, حضرت علی مل کے, 2 خلفائے راشدین. ان میں کسی نے یقین نہیں کہ شرابی ایسی کہ نہیں. تو سر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اس طرح نبیز پی ہو, نبیز والی بھی ایک روایت ہے مسند احمد. ہاں بس حضرت علی عثمان کو چونکہ ان کو پتہ نہیں چلا نا وہ نبیز تھی یا شراب تھی, تو قریب ہی ہوگی نا. تسی بہتے سیانے ہو, ہوں تک تنخواہ لال کر رہے جے. شاید نہ ہو, یہ صحیح کہیں شاید نہ ہو. ہاں شاید ہوگا, وہ جیسے وہ چیف جسٹس صاحب نے نکالا تھا. دیکھ لو آج بھی وہی کام چل رہے جے. ہاں علیہ میاں ان جی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بوتلا بھی نکل آئی, انہوں نے شاید نکل آیا. ٹھیک ہے.